اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ فرعونی عذاب کے وقت روتے گڑ گڑاتے گریہ وزاری کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرتے اور یہ کہتے کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیجئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، ویسے ہی وہ لوگ مکر جاتے تھے، اپنے اس عہد سے پھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے۔ خیال رہے کہ جب بھی عذاب آتا تھا قوم ہلاک ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آیا ہو اور قوم ہلاک نہ ہوئی ہو۔ ہاں، دو قومیں ایسی ہیں کہ ان پر عذاب آیا اور عذاب ٹل گیا۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور دوسرے فرعون کی قوم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو وہ ہمیشہ کے ٹل گیا تھا، بعد میں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اخلاص کے ساتھ صدق دل سے ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب عذاب آیا تھا ان کے اوپر، پریشان حیران حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، معافی طلب کرنے لگے، ایک دوسرے سے معافی طلب کرنے لگے، ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جب یہ حال اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے صدق دل سے ایمان کو قبول کر لیا ہے اور توبہ کر لیا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ ہمیشہ کے لیے ان کا عذاب کیا ہے؟ ٹل گیا تھا۔ لیکن جو فرعون کی قوم تھی ان کے اوپر عذاب آتا تھا تو چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، ان کا نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتے، لیکن چونکہ یہ شاطر قوم تھی، یہ کیا کرتی تھی؟ جب بھی عذاب آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے روتی گڑگڑاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ جاتا، آپ دعا فرماتے، عذاب ٹل جاتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پیغمبر جو ہوا کرتے تھے ان کی دعاؤں سے عذاب ٹلا بھی کرتا تھا، بلائیں دور بھی ہوا کرتی تھی، اور پچھلی امتیں پیغمبروں کے پاس جا کے اپنی بلائیں ٹلنے کی دعا بھی کیا کرتی تھی۔ تو پیغمبر جو ہوا کرتے ہیں وہ دافع البلا بھی ہوا کرتے ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دافع البلا کسی نبی کو کہنا یہ شرک ہے، حالانکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے بلائیں ٹل گئی۔ بلائیں ٹالنے والا اللہ ہی ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے والے، مشکل کشا کہتے ہیں، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر جو ہے بلا کو دور کرتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بلاؤں کو ٹالنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ٹالنے والے تھے، اس کی مرضی سے ڈالنے والے تھے۔
تو پیغمبر بھی دافع البلا ہوا کرتے ہیں، ان کو دافع البلا کہنا یہ شرک نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عنہم الرجز، جب ان سے عذاب اٹھا لیتے ہم ایک مدت کے لیے، الی اجل، ایک مدت کے لیے، ہم بالغو، جس تک انہیں پہنچنا ہے۔ ایک عذاب کے ایک مدت ہوتی، وہ مدت کے لیے جب عذاب آتا ٹل جاتا، اور جب عذاب آ کے ٹل کے ختم ہو جاتا، اذا هم ينكثون، جبھی وہ پھر جاتے تھے 5 مرتبہ۔ ایک روایت میں آتا ہے 6 مرتبہ عذاب آیا فرعونیوں کے اوپر، لیکن ٹل گیا عذاب۔ لیکن جب بھی عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، ٹل جاتا تھا۔ لیکن جب آخری عذاب ان کے اوپر آیا جس نے سب کو ہلاک کر دیا، پانی کا عذاب جو تھا جس میں غرق ہو کے فرعون اس کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، وہ جو عذاب آیا ٹلا نہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بڑھ کے دعا فرمائی تھی کہ اے مولا تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک فرما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، جب وہ عذاب آیا تو پھر کوئی بچا نہیں، سب ختم ہو گئے۔ پتہ کیا چلا؟ پیغمبر دافع البلا بھی ہوتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور جب دعا کر دیتے ہیں تو پھر کوئی ان کی دعا سے آفت کو بدلنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے بلائے ہوئے عذاب کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب جب بھیجتا ہے تو عذاب آ کر ہی رہتا ہے اور اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کی شان میں گستاخی، بے ادبی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ تحت ہمیں حیات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ادب و احترام کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کی ادنا سی بے ادبی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔